أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد مبارک وسلم۔ رمضان کا مہینہ ہے اور جو بہت ساری دعائیں کریں گے، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی کیجیے، کیونکہ دیکھیے آگے کیا آیات آ رہی ہیں۔ بسم اللہ۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ان کو کوئی کام نہیں آنے والے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کے بچے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ Indeed, those who disbelieved never will benefit them their wealth nor their children against Allah anything at all or in any way at all. Two things are mentioned in this ayah. دو چیزوں کی خاص بات کی گئی ہے جب کفار کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ ایک ہے جی مال اور ایک ہے اولاد۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سب سے زیادہ زندگی میں ریلائنس ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہم خود تو چاہے اپنے لیے ہم جیسے ایج گزرتی ہے قرآن کے ساتھ، ہم قرآن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، دین کی طرف، پر اپنے بچوں کے لیے ہم نے پھر بھی جو ایم کیا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارا ایمبیشن ہوتا ہے، وہ مال ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں بہت کنیکٹڈ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی وجہ جو اللہ کی احکامات نہ ماننے کی ہوتی ہے، وہ موسٹ کیسز میں کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت، پھر مال کو سپینڈ کرنا، پھر مال کو دکھانا، پھر مال کو سنبھالنا، پھر مال کو سجانا، چاہے وہ گھر کی ڈیکوریشن ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، اور آگے کی آیات میں آئے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ پہ فیتھ نہیں رکھتے، پچھلی آیت میں آخرت کی بات کی گئی، آخرت میں فیتھ نہیں رکھتے، اور ان کا سارا فوکس دنیا میں مال اور اولاد تھا، تو یہ آخرت میں ایندھن ہوں گے جہنم کا۔ It is they who will be the fuel for the hellfire، اور یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، تو بہت غور طلب بات ہے۔ ایک ایگزامپل کس کا دیا گیا ہے جی؟ کدأب آل فرعون، جس طرح آل فرعون تھے۔ اچھا، دأبی is an interesting word over here. It means when something is done so frequently that it becomes a habit. دأب is that path on which you tread continuously. جب آپ ایک ہی طرح کے ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ ایک ہی طرح کی چیزیں کرنے لگتے ہیں، آپ ایک ہی طرح کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھے لگتے ہیں، تو آپ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ تو دل سے تو ہو سکتا ہے ایمان ہو، مگر اس ہیبٹ کے اگینسٹ جانا ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے جو اللہ کے احکامات آتے ہیں، ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ واٹ آر وی ورڈ اباؤٹ؟ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا ربی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، بٹ پھر ہماری عادت آہستہ آہستہ ٹیکس اوور۔ اور ان سم ویز جو رمضان کے 30 ڈیز ہیں، یہ ہماری عادتوں کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہمارے فجر میں پرابلم ہے، ہماری قرآن کے ساتھ لنک میں پرابلم ہے، سادگی ہم اگر اختیار نہیں کر پا رہے ہیں زندگی میں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے جس طرح حیا ایمان کا حصہ ہے، اس طرح سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری زندگی میں کہاں سادگی ہمیں نظر آتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں ہماری عادت ٹیکس اوور۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا بیہیویئر آل فرعون کی طرح، لائک دا بیہیویئر آف دا پیپل آف فیرو، والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، and those who were before them they denied Allah's signs، کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ، then Allah took over them، اللہ seized them، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ کیوں؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، because of their sins۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اللہ is severe in punishment۔ تو ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو لوگ آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کا عمل ہیبیچولی ایسا ہو گیا، ایک ہوتا ہے نا کبھی ایک غلطی آ گئی یا ایک فیز آف لائف میں ایک غلطی آ گئی، بٹ ایک ہے کہ وہ غلطی پھر کنٹینیوس ہیبٹ بن گئی، اس غلطی کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی ارادہ نہیں کیا جا رہا۔
قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam being told, when قل is said, it means that this is a command to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Say to those who disbelieved, ستغلبون, soon you shall be overcome. کہہ دو ان سے جنہوں نے کفر کیا کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ, اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. You shall be gathered to the hell fire. وَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. And that is an evil resting place. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آخری ٹھکانہ مہد ہوتا ہے, کہ آخری ٹھکانہ انہوں کے لیے جہنم ہوگا. ستغلبون وتحشرون, یہ جو بات کی گئی ہے جی آیا نمبر 12 میں, perhaps the tribes, in the light of history, perhaps the tribes of Najran being spoken about, یا انہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ, the Muslims will take over and they will overcome you, وہ غالب آ جائیں گے, حالانکہ اس وقت بالکل نہیں لگ رہا تھا. آپ کو میں نے کہا نا کہ کچھ حصہ 3 ہجری میں بھی نازل ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو اب آیت آ رہی ہے, آیت 13, اس میں مینشن آف بدر ہے, the battle of بدر. مثال دی جا رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں کس طرح مسلمانوں نے ان ایکسپیکٹڈلی ٹیک اوور کیا تھا, اور 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کے اگینسٹ وہ بیٹل جیت لیا تھا. قد کان لکم آیتن فی فئتین, یقیناً تم سب کے لیے نشانی ہے 2 گروہوں میں. Indeed, there has been for you a sign in the 2 armies. فئتین تثنیہ, dual. The 2 armies with the Muslims and the Kafirin in the battle of Badr. فئة تقاتل في سبيل الله. So these were the groups that encountered each other in Badr. One of them was fighting for the cause of Allah. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, اور ان میں سے جو دوسرا تھا وہ کافر گروہ تھا. اب دونوں دیکھنے میں کام ایک ہی کر رہے ہیں, ہے نا. کئی دفعہ 2 گروپس ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہ سملر کوئی چیز کر رہے ہیں, ایک ہی جیسا کوئی کام کر رہے ہیں, پر ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک چیز حرام ہوتی ہے. ایک چیز نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ایک چیز بدی کی طرف لے جاتی ہے. اور آج کے زمانے میں تو ہم اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک گروپ تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور ایک گروپ تھا جو کفر کے لیے لڑ رہا تھا, وہ دنیاوی نیڈز کے لیے لڑ رہا تھا. And so there was a difference in how they fought, what their intention was. اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لو کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں, تو ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بیکاز ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ, تو میں بھی کر لیتا ہوں. تو نیت کا یہاں پر فرق بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں کی نیتیں کتنی فرق تھیں. تقاتلوا فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رعی العین. یہاں پر ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں, دوسرا کافروں کے لیے. دیکھ رہے تھے وہ ان کا دگنا اپنے سے کھلی آنکھوں سے. They were seeing them twice their number with their very eyes. یعنی دوسرے گروپ کو اللہ کی طرف سے دوسرا جو اپوزٹ گروپ تھا وہ ڈبل نظر آ رہا تھا. The believers saw with their own eyes that the disbelievers were twice their number, their own number. Twice their number کیا تھا, 313, تو یعنی 626, ہے نا. تو یعنی مسلمانوں کو ایکچولی جتنے تھے 1000 تھے نا اماؤنٹ کافرین کی, اس سے وہ کم نظر آئے, اور جو کافر تھے انہیں مسلمان زیادہ نظر آئے. یہ بھی دوسری جگہ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِالنَّصْرِهِ مَن يَشَاءُ. This is so beautiful. اور اللہ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی وہ چاہتا ہے. اب غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہر روز رمضان میں دعا کرنا نہ بھولیں, جتنا کر سکیں, کیونکہ اللہ کی رضا وہ جب چاہے کسی کو ہمت عطا فرمائے, نصرت عطا فرمائے. And Allah helps with His victory whom He wills. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. جو آنکھوں والے لوگ ہیں نا, اہل بصارت ہیں, those who have an enlightened vision,
There is great lessons in this for those people. Indeed, in that is a lesson for those who have eyes. تو ان جو واقعات جو گزر گئے ان پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اہل بصارت کے لیے. ویری ویری امپورٹنٹ ورسز جی. آیا نمبر 14 سے لے کر آیا نمبر 18 تک. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیا نمبر 14 سورت آل عمران میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ویکنسز کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Beautified for people is their love of what they desire. خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات. So basically when we lead hedonistic lifestyles, we are following the path in which all we want is جو دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑی سب ڈویژنز بتائی گئی ہیں کہ بہت زیادہ کیا چیزیں انسانوں کی کمزوریاں ہیں، کیا چیزیں انسان کی شہوت ہیں. من النساء from women اور of women and عورتوں کے لیے پھر ظاہر ہے مرد. So the opposite gender has been beautified, has been made a weakness. والبنین اور بیٹے. And overall, the word means, of course, children. اور موسٹلی جو کلچرز دنیا میں گزرے ہیں اس میں بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت بیٹیوں سے زیادہ دی جاتی ہے. لیکن اولاد انسان کی کمزوری ہے، اپوزٹ جینڈر یا اسپاؤس انسان کی کمزوری. آپ دیکھیں سارے رشتے کتنا قرآن کہتا ہے نا والدین کے بارے میں، وہ یہاں لسٹ میں نہیں آئے ہیں. اسپاؤس یا آپ ویسے بھی دیکھیں جسٹ جنرلی دی اپوزٹ جینڈر یا جو نان پلیٹونک ریلیشن شپس ہیں جہاں خواہشات آتی ہیں، وہ والے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. والقناطیر المقنطرتی، اور ڈھیر جمع کیے ہوئے. کس چیز کے ڈھیر جمع کیے ہوئے؟ ہیپڈ اپ سمز آف واٹ؟ من الذہب، سونے کے. جیولری کی محبت دیکھیں، اب ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ اب
تو لڑکیوں کو اس چیز کی محبت نہیں رہی ہے، یا لڑکوں کو بھی اس چیز کی محبت نہیں رہی ہے، بٹ اور چیزوں کی محبت تو ہے بہرحال، ہے نا. It can be translated into diamonds, it can be translated into money needed for phones or for travel or for anything else. کمزوریاں ہیں بیسکلی. اور چاندی، چاندی بھی ایک کرنسی ہے. سو بیسکلی منی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے. والخیل المسومتی، اور گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے ہوں، برانڈیڈ ہارسز. والانعام اینڈ کیٹل. تو آج کے زمانے میں آپ کارز کی طرف دیکھ سکتے ہیں. آپ کون سی ایئر لائن لے رہے ہیں ٹو فلائی، وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں. اور پھر کیٹل اگین اٹ واز کرنسی. آج کے دور میں بھی لائف سٹاک جو ہے وہ بہت بڑا لوگوں کے لیے مال ہوتا ہے. اس کو آپ بینک میں پڑے ہوئے پیسوں سے دیکھ لیں. والحرث اینڈ ٹلڈ لینڈ، کھیتی، یعنی کہاں سے پیسہ آتا ہے. آج کے زمانے میں آپ اسے ایز جابس لے سکتے ہیں، ایز بزنس لے سکتے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے نیچر میں ڈالا گیا ہے، بٹ یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. اینڈ ریمبر the word متاع is used for something that is temporary. یہ پوزیشن ہے اس دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت پیارا ٹھکانہ ہے، بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. اینڈ اللہ with him is the excellent abode. So the 7 top attractions have been mentioned over here. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں، گھوڑوں، بیٹوں کی محبت، بلکہ شہوات کہا گیا، اس کی خواہش، صرف حب الشہوات. It could have been زینا للناس حب من النساء، پر شہوت بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے، یعنی تمہارا ڈیزائر ہے، معنی گہرا ہے. ایک ہے کسی چیز کی محبت، دوسری ہے کسی چیز کو چاہنا، اس کی خواہش، اس کے پیچھے بھاگنا. خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا زوینا، دیٹ مینز محبت تو ڈالی گئی ہے. اس کا مطلب یہ چیزیں ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں، آزمائش ہے ہمارے لیے، ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہو نہیں سکتا ان چیزوں کی شہبت یا محبت تو نے دل میں ڈالی ہے تو ہمیں ان سے پیار نہ ہو، وہ مجھے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی محبت تو ہوگی بچوں سے، اسپاؤس سے، مال سے، لیکن اس کا حق ادا کرو. حق کس طرح جناب ادا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جو چیزیں ملی ہیں انہیں خرچ کرنا ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ بچے ہیں. ریا کے لیے نہیں خرچ کرنا ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کے ڈیزائر سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ یہ تو متاع الحیات دنیا ہے. اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو بندہ نہ استعمال کرے جو ہماری کمزوریاں ہیں. مثلاً شادی کے بارے میں، ٹھیک ہے، عورت کی بات کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جسٹ ہے that a man should marry a woman who is loving and fertile. Because on the day of resurrection, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم will take pride on the big size of his ummah. تو شادی کا مقصد کیا ہے وہ بتا دیا گیا. ہم اس دور میں ہیں جہاں بہت سارے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچے نہیں کرنا چاہتے. اور یہ آزمائشیں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پرائرٹی جب آخرت نہیں رہتی. یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی کہ اگر اللہ کی رضا کی وجہ سے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن جنرلی ہمارا دین کیا بتاتا ہے، اور پھر اس اولاد کا مقصد کیا ہے. پھر ایک حدیث میں ہے نا کہ تقویٰ کے بعد اللہ کے بندے جو ہیں وہ سب سے خوبصورت چیز جو ایک اللہ کا بندہ اپنے لیے چن سکتا ہے، وہ ایک اچھی عورت ہے جس کو جب وہ دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب وہ اسے حکم دے تو وہ مان لے، جب وہ اسے کوئی قسم دے تو وہ اس کی قسم پوری کرے، جب وہ نہ ہو تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے. So again, the choice of spouse being spoken about over here, and similar choice of spouse also when a woman is choosing. کس طرح کے لڑکے کو چن رہی ہے، والدین بچی کے لیے کس طرح کے لڑکے کو چن رہے ہیں.
لیکن ہمارے لیے یہ بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی مال کی ہو تو وہ دوسری چاہے گا، دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. سو اٹس نیور انف. اینڈ انلیس وی لرن ٹو ٹرین آر نروس فار کنٹینٹمنٹ، ہم تو ہمیشہ ہی بھاگتے رہیں گے دنیاوی چیزوں کے پیچھے نا. گھوڑوں کے بارے میں ابھی یہاں بات ہوئی ہے نا، تو آپ دیکھیں 3 طرح کے گھوڑوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہے. گھوڑا ہے جو وزر ہے، یعنی وزر کیا ہوتا ہے؟ بیگیج. وہ آپ کے لیے آخرت میں اور دنیا میں بیگیج بن جاتا ہے. یہ وہ ہے جو آپ شوئنگ آف کے لیے خریدتے ہیں. دوسرا ہے ستر، یہ ہے جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے، ضرورت جتنی گاڑی لی ہے یعنی ضرورت کے لحاظ سے لی. اور تیسرا ہے اجر. اب وہی گھوڑا جب آپ اللہ کے راستے میں یا نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ریوارڈ کا سبب بن جاتا ہے. سو دیر آر اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ وی یوز دیز تھنگس. کسی بھی چیز میں ان اٹ سیلف برائی نہیں ہے، مگر اس کے استعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مثلاً یہ حدیث جس کا جسٹ ہے، لو آف دس ورلڈ از دا روٹ آف آل ایولس. مولانا رومی نے کیا فرمایا تھا؟ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلا کے کشتی است. دا بوٹ از ٹریولنگ اور فلوٹنگ اوور دا واٹر. اب واٹر کو، پانی کو آپ دنیا سمجھیں اور آپ کی زندگی کشتی ہے. تو جب تک پانی کے اوپر کشتی تیر رہی ہے ویری گڈ، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب جائے گی. تو دنیا کی محبت جب بہت زیادہ اندر آ جاتی تو ایونچولی وہ ہمیں کہیں دوسری ڈائریکشن میں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ تمہاری ویکنسز یہ ہیں، اور یہ آج کل کے زمانے میں اٹریکشنز بھی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان کا لو آف دنیا اینڈ آف مال از ویری ویری سیویئر. سورہ تغابن میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا تمہارے لیے کیا ہوگا. واٹس گوئنگ ٹو بی بیٹر فار یو؟ قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم. کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تم کو کہ تمہارے لیے اس سے بہتر کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وازواج مطہرہ. ہاں جی، یہ والے اسپاؤسز چاہیے، ان اسپاؤسز کی دعا کرنی ہے. اور پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ جوڑے. And the biggest gift وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب گہری نظر سے دیکھ ہی رہا ہے. So what a beautiful prioritizing. Say, shall I inform you of what is better than these? For those who fear Allah with their Lord, gardens flowing underneath our rivers, they will abide forever therein, and companions who are pure, and pleasure of Allah, and Allah is the seer of his slaves. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا گہرائی سے دیکھنے والا ہے. یہ حدیث بڑی پیاری ہے جی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Ta'ala will ask the people of Jannah, are you happy now? They'll say, our Lord, will we not be happy now when you have given to us what was not given to any other creation? Allah Ta'ala will say, now I will give you the ni'mah or the blessing better than all of these blessings. یعنی جنت والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہم خوش کیوں نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں وہ دیں گے نعمت جو ان تمام نعمتوں سے افضل ہے. تو وہ پوچھیں گے اس سے کیا نعمت افضل ہو سکتی ہے؟ اللہ will say, that is my pleasure. وہ میری رضا ہے. I give my pleasure to you. آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں. After now I will never be displeased with you. آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. This will be the true happiness of the people of Jannah.
کیونکہ جنت والے جو ہیں ان کے لیے کیا تھا سورۃ البقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کچھ بیوٹیفل کوالٹیز بتائی گئی ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت دعا بتائی گئی ہے، الذین یقولون ربنا، آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم کر کے بات کریں، یہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، they are so sure of their faith that they are saying اننا، indeed there's no doubt، یقیناً ہم ایمان لائے، those who say our Lord indeed we have believed، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے مگر ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، فاغفر لنا، بس تو ہمیں معاف فرما دے، so forgive our sins، ذنوبنا our sins، ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، another beautiful دعا for رمضان، اور محفوظ رکھ ہم کو عذاب سے دوزخ کے، and protect us from the punishment of the fire۔ اور آپ کسی بھی عشرے میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ اچھا میں آخری 10 days کا ویٹ کروں گی آگ کے عذاب سے معافی کے لیے، آپ ہر عشرے میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ان کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں، دس از سو بیوٹیفل، کہ ان متقین کی کوالٹیز کیا ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان لانے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، جب حالات اپنی مرضی کے موافق نہ ہوں، جب دل مارنا پڑے اللہ کے احکام کی وجہ سے، تو پھر برداشت کرتے ہیں۔ نو نیگیٹو ریئیکشنز ان ٹائمز آف ٹربل اور ان ٹائمز آف ریزسٹنس۔ اور ہم نے ریسنٹلی جو پڑھا تھا، یاد رکھیے، صبر کے دو معنی ہیں، ایک ہے نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو برداشت کروانا، ریزسٹ کرنا کہ کوئی ایسا ریئیکشن نہ ہو، دوسری بات کیا تھی، جماؤ، استقامت، تو وہ استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، steadfast on دین ڈسپائٹ اینی پرابلمس۔ دوسری چیز، والصادقین، صادق، سچے، دین کے اوپر سچے، دین پر قائم رہنے والے، زبان سے بھی سچ بولتے ہیں اور ان کے ایکشنز بھی تصدیق کرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی۔ والقانتین، قنوت، دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں نا، قانتین، obedient، constantly obedient، صبر کرنے والے، نمبر 2 سچ بولنے والے اور سچ پر عمل کرنے والے، نمبر 3 مستقل عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنے والے، ہمبل کے معنی بھی ہیں جی قانتین میں، عاجز۔ نمبر 4 منفقین، ہاں جی، رمضان کا مہینہ، خرچ کرنے والے، گیورز not takers، those who spend، دل کیونکہ مال میں نہیں نا لگا ہوا، اور یہاں پہ وہ والی سپینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی کہ مجھے ضرورت نہیں بھی ہے کپڑوں کی مگر میں جا کے بہت سارے خرید لوں گی، یہ وہ والی سپینڈنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں سپینڈنگ ہے۔ ہاں، والمستغفرین بالاسحار، سبحان اللہ، and those who seek forgiveness in the early hours of the morning، مغفرت مانگنے والے اوقات سحر میں، اور خاص طور پہ یہ ہنٹ ہے جی تہجد کی طرف، اور رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمیں تہجد کے مواقع بھی ملتے ہیں رمضان المبارک میں، تو آپ ضرور اس میں تہجد کو لازم کر لیں ہم اپنے اوپر، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کی جو دعا ہے، اور وہ آیات بھی آگے سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ آئیں گی کہ وہ خاص دعائیں کون سی ہیں۔ نماز تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ ایک ہی آیت کو بھی آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز میں، اور تہجد کی نماز کی دعا استفتاح یاد کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا کے قریب آتے ہیں، اس وقت جو مین دعا بالاسحار، سحری کے وقت کی جو دعا بتائی جا رہی ہے، آپ دیکھو، دیٹ از استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، یعنی مال ہے، آپ منفقین سے یہ سمجھیں that they do have money but with money they have all of these qualities، so one by one آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوالٹیز پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو،
Allah himself has testified to the fact that there is no God but him. اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. والملائکۃ and so do the angels. فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صرف اللہ الہ ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ and those who are people of knowledge قائمًا بالقسط standing firm on justice. وہ اللہ سبحانہ و تعالی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر سوائے ان کے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم نے وہ قائم ہیں عدل کے ساتھ. یعنی تین طرح کے بتائی گئی ہیں گواہیاں. اور علم کی فرسٹ ٹرانسلیشن عمل میں کیا ہوگی کہ ہم صرف اللہ کے پیچھے چلنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف عبادت کریں گے. لا الہ الا ہو کتنی دفعہ اس سورہ میں آلریڈی آ چکا ہے. نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹیز بھی ریپیٹڈلی آ رہی ہیں. اب جب اللہ کی حکمت کی بات ہوئی اور اس کے زبردست ہونے کی بات ہوئی تو آپ دیکھیں اگلی آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ویری امپورٹنٹ پارٹ جی، اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ٹرولی the religion with Allah is الاسلام. That is the truth. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف اسلام کو ہی پسند فرماتے ہیں اپنے بندوں کے دین کے طور پر. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Those to whom the book was given did not adopt ways different than this except out of envy amongst themselves. یہاں پر بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، مگر اس کے بعد جو آ چکا تھا ان کے پاس علم، ضد کی وجہ سے آپس کی. یعنی جو لوگ پیچھے گزرے، پچھلی امتیں، اہل کتاب جو ہیں جنہیں اللہ کی کتب دی گئی تھی، اسکرپچرز دیے گئے تھے، ان کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے ڈس ایگری کیا. اور کس وجہ سے ڈس ایگری کیا؟ آپس میں جیلسی کی وجہ سے. بغیم بینہم، آپس میں envy، rebellion، بغی. The deen was always Islam. Even in previous scriptures, the languages were different, but even in previous books revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the words used were Islam. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. In the sight of Allah, the right way of life or the true religion is surely Islam. Those to whom the book was given did not adopt ways different than this except out of envy amongst themselves. So they knew کہ حقیقت اسلامی ہے، انہیں علم آ چکا تھا، اور اس زمانے کے جو تھے اپنے اپنے نبی کو ماننے والے، وہ مسلمان ہی کہلائیں گے کہ وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے، ہے نا. جیسا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے دور کے مسلم تھے. تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ حقیقت تو الاسلام ہی رہی ہے ہمیشہ. The path, the way which Allah chose for all of us, whether it was previous ummas or us, was Islam. اور unconditional obedience ہمیں اس کے لیے چاہیے ہے. مگر پچھلی امتوں نے آپس کی جیلسیز کی وجہ سے ڈس اگری کرنا شروع کر دیا اور اسلام کو وہ نہیں مانے. ایونچولی وہ اپنے راہ سے دور ہٹنا شروع ہو گئے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. انہیں کیا پتا ہونا چاہیے کہ جو کوئی اللہ کا کفر کرے گا یا اللہ کی آیات کو ڈینائی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. And he who disbelieves in the signs of Allah, then indeed Allah is swift in taking account. تو ہمیں clearly بتا دیا گیا کہ اگر وہ حق کو نہیں مان رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، if they argue with you، اگر وہ جھگڑنے لگیں آپ سے تو آپ انہیں کہہ دیں، اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ،
تو کہہ دیجئے میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے. So if they argue with you, which they did, then say I have submitted my face, my obedience to Allah. وَمَنِ اتَّبَعَنِي, and those who followed me. As in Prophet sallallahu alaihi wasallam would say that those who follow me, اور ہم اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے دین کا حصہ ہے. اور آگے انشاءاللہ بڑی پیاری آیات آئیں گی اتباع کے بارے میں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, and say to those who were given the book, وَالْأُمِّيِّينَ, and those who are illiterates. تو یعنی یہاں اہل کتاب کو بھی ایڈریس کروایا جا رہا ہے, and also the people of Makkah who were ummi, as in they were illiterate, ان تک یہ کتب نہیں پہنچی تھی. أَأَسْلَمْتُمْ, کیا تم ایمان لاؤ گے؟ Do you submit? Question mark ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو اگر وہ مان جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، تو بے شک وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں بڑی اہم بات ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن بتائی گئی ہے کہ جھگڑے کے لیے تو ظاہر ہے وہ لوگ آتے تھے، اور اہل کتاب بھی جھگڑتے تھے. وہ لوگ اپنی طرف سے اپنی کتب میں سے چیزیں اور کہتے تھے کہ آپ غلط بول رہے ہیں. So all of this was there and this was happening in Medina. And the answer is being told to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After declaring that the true faith is Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is telling them that if they disagree because of jealousy, and that's the previous ayah, then Allah is swift to take account. And if they continue to argue with you, then you should say that I have submitted and surrendered to Allah subhanahu wa ta'ala, and so has my ummah. میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اس میں ہم سب آ جاتے ہیں. ہم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخر الزمان مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں. ہمارے ان کی ذکر پہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہم انہیں اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اتبعنی والی جو بات ہے نا، ومن اتبعنی، دوز ہو فالوڈ می، اس کو ذہن میں رکھیے کیونکہ آگے سورہ آل عمران میں اس کی تھوڑی اچھی خاصی تفصیل آئے گی. اسلمتم، سر اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا. اس میں یاد رکھیں بیسکس جو سارے سکولز آف تھاٹ اسلام کے، اس میں زیادہ تر چیزیں سملر ہیں. جب ہم بہت زیادہ، اور خاص طور پہ اس وقت جو امت کی سچویشن ہے، اگر ہم بہت زیادہ فقہی مسائل اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، تو اسلمتم ایک ڈفرینٹ کیفیت ہے. اور ہم اگر سب اپنے آپ کو ایز مسلمان ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان آیات پر بھی عمل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ہم سے مومنین سے کہلوایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سر جھکا دیتا ہے وہ ہدایت پا گیا، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. سو اینی پریچر، اینی دائی، اینی ٹیچر ہیز کم ان یور لائف اور مائی لائف. Their responsibility ends where? That with the truth and with the sincerity, they delivered to you the message of Allah subhanahu wa ta'ala. From there onwards, it's on us. آتا ہے نا سورہ یاسین میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، تو یہاں پہ بھی ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پہنچا دینا، تبلیغ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اللہ پھر آگے اپنے بندوں کا دیکھے گا کہ انہوں نے اس کا ریاکشن کیا دیا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا for your patience. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.